کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی آج کی کہانی ہے یوسف بیڑیا اور گڈریا۔ یوسف کو کنویں میں گرے نامعلوم کتنی صدیاں بیت گئی، پہاڑ جیسی بلند دیواریں بدستور کنویں کے محیط پر قابض رہیں۔ اپنے حصے کے آسمان تلے وہ جلستی دوپہروں، یک بستہ سرد راتوں میں کسی گزرتے قافلے کا منتظر رہا۔ پھر وہ بھیڑیا بھی آ موجود ہوا جو یوسف کے بھائیوں کے خوف سے کنویں میں اتر آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ کنویں میں نہ اترا تو برادران یوسف اسے کاٹ ڈالتے اور اس کے خون سے یوسف کے کپڑے رنگین کرتے۔ پھر وہ قیامت کے روز کیسے اپنی عاقبت سنوارتا۔ بھیڑیا کنویں میں یوسف کو دیکھ کر اٹھا اور پھر دونوں بکریوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کنویں کے محیط میں قید وہ دونوں قافلے کے منتظر رہے جو پایوں کی میلوں کی آواز سننے کے لیے ان کے کان ترس گئے۔ آخر ایک دن بھیڑیا کنویں میں رہتے رہتے سخت مایوس ہو گیا۔ اس نے بھیڑیوں کی بے سود تلاش ترک کی اور چاہا کہ ایک جس میں کنویں کی منڈیر کو چھو لے اور پھر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ برادران یوسف اب یقیناً واپس لوٹ گئے ہوں گے۔ بھیڑیے نے اپنے نوکیلے پنجے زمین پر جمائے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ آسمان کو تکتے ہوئے کنویں کی منڈیر کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن شاید اس سے اب اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید مہلت واپس لے لی گئی تھی۔ منڈیر پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ بے جان ہو گیا۔ بھیڑیے کا مردہ جسم کنویں میں واپس گرا اور پاتال میں دھنستا چلا گیا۔ یوسف نے پاتال میں دھنستے بھیڑیے کو دیکھا اور ایک ملال سا اس کے چہرے پر ابھرا۔ پھر وہ اس واقعے سے لاتعلق ہو کر اپنی سوچ میں گم ہو گیا۔ امیلوں کی آوازیں قریب ہوتی گئیں۔ قافلہ کنویں کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ ڈول میں بیٹھ کر یوسف نے نیچے دیکھا۔ جوں جوں ڈول اوپر اٹھ رہا تھا کنویں کا محیط سمٹتا جا رہا تھا۔ جب ڈول باہر آیا کنواں پاٹا جا چکا تھا۔ کنویں کے محیط میں قید یوسف اور بھیڑیا بکریوں کے جس ریوڑ کی تلاش میں تھے وہ ریوڑ میرا تھا۔ صدیوں پہلے میں نے انہیں کنویں میں دھکیلا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں اپنی بکریاں کنویں کے گرد و نواح میں چراتا تھا۔ سارا دن میں بکریاں چراتا۔ جب شام کو بکریاں دوہنے کا وقت آتا تو معلوم ہوتا کہ کوئی تمام بکریاں دوہ لے گیا ہے۔ سارے دن کی تھکن سے نڈال میں بھوکا پیاسا ہی سو جاتا۔ وہ جون بدل کر آتے اور بکریاں دوہ کر لے جاتے۔ میں نے اپنے دادا سے جون بدلنے کا منتر سیکھنا شروع کیا۔ میں جون بدل کر آنے والوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے دادا نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ جون بدل کر آنے والوں کو شناخت کر کے بھی میں بکریوں کو ان کے دوہے جانے سے نہ بچا سکوں گا۔ میں برسوں بھوکا سا پیاسا بکریاں چراتا رہا، جون بدلنے کا منتر سیکھتا رہا۔ آخر وہ روز آیا جب میں نے جون بدلنے کا منتر سیکھ لیا۔ میں نے اپنی جون بدلی اور دودھ دھونے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ جون بدل کر دودھ دھونے کے لیے آئے تو میں شش رہ گیا۔ میرا دادا سچ کہتا تھا، بھلا امیر شہر کے کارندوں سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں نے ایک انوکھی سوچ سوچی۔ میں نے بکریاں چاہے یوسف میں دھکیل دیں۔ نہ بکریاں ہوں گی نہ کوئی دھوئے گا۔ میں آج ایک قافلے کے ساتھ جب یہاں سے صدیوں بعد گزرا تو میں نے ڈول پانی پینے کے لیے نہیں اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے نیچے لٹکایا تھا، جسے پکڑ کر یوسف باہر آ گیا اور بکریاں شاید بھیڑیے کے ساتھ ہی کہیں پاتال میں دفن ہو گئی تھیں۔ میں کمزور ناتواں یوسف کو ڈول سے باہر نکال رہا تھا کہ کسی نے آواز دی، آج بکریاں چرانے نہیں لے جاؤ گے؟ دیکھو سورج کتنا چڑھ آیا ہے۔ میری ہمسائی اپنی بکریاں لے کر میرے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ روز اپنی بکریاں مجھے دے جاتی تاکہ میں نے چرا لاؤں۔ بکریاں میں چراتا ہوں، دودھ وہ خود دھوتی تھی۔ وہ مجھے سادہ چراوا سمجھتی ہے،
جسے موسیٰ نے یہ کہتے سنا تھا کہ اے میرے خدا، اگر تو مجھے ملے تو میں تجھے اون کا لباس پہناؤں۔ تجھے سردی لگتی ہوگی، میری ہمسائی کو شاید یہ معلوم نہیں کہ مجھے جون بدل کر دودھ دھونے کا منتر آتا ہے۔